وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 حصہ دوم ہے آج کے سبق کا، اور موضوع یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا صرف دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 حصہ دوم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور آپ حکم دیجئے اپنے اہل و عیال کو نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ ثابت قدم رہیے، اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور آخری انجام تقوی کا ہے۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اس میں دو تین موضوعات ہیں۔ ایک تو نماز ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ہے، پھر اس پہ خود بھی قائم رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ سے رزق کے طالب نہیں ہیں اور ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور آخری انجام کس کا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ تین چار موضوعات ہیں سامعین کرام، بڑے اہم ہیں۔ اور گزشتہ درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز جو ہے وہ رب سے رابطے کا اور رب سے عہد و پیمان کی تجدید کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ رب کی یاد کے لیے ہے یہ کہ آپ کو رب یاد رہے۔ گزشتہ مضمون اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہی کہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ جس کا مقصود بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ رابطے میں رکھتا ہے۔ یعنی ایسے قوانین بنا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ رب کے ساتھ اس کو جوڑے رکھیں، جس میں سے سب سے اہم طریقہ جو ہے وہ نماز کا ہے۔ اور نماز کے کافی وہ حکمتیں ہیں، فضائل ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کی تجدید کے لیے یہ پریکٹس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے۔ یہ بھی بڑا گہرا اس میں گہرائی ہے سامعین کرام، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھجوایا ہے، لیکن اس کو صرف اپنے لیے نہیں جینا، اس کو اوروں کے لیے بھی جینا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے میں نے تمہیں بنایا ہے اے امت مسلمہ۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ انفرادی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل تو اجتماعی زندگی ہے۔ جو گزشتہ درس میں بھی آپ کو میں نے کہا تھا کہ مکے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا تھا، اور وہاں نہ قتال تھا نہ اور ظلم کا کوئی بھی جواب نہیں دینا تھا، صبر کرنا تھا۔ اور اس کی یعنی پھر مدینے میں جا کے جو ہے وہ حالات پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قتال کا بھی حکم دے دیا ہے، ظلم کے جواب کا حکم دے دیا ہے، اور احکامات بھی پھر آئے ہیں۔ ایک جماعت بن گئی نا سامعین کرام، اور یہ اصول یاد رکھیں کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی رحمت کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اور آج اگر آپ دیکھتے ہیں ہماری امت مسلمہ، تو یہ جماعت منتشر ہو چکی ہے۔ یہ ہم اصل میں مسلمان کا وجود تقریباً نہیں ہے، یعنی جو حقیقی مسلمان ہے وہ نہیں ہے۔ جب مسلمان نہیں ہے تو پھر ان کی جماعت بھی نہیں ہے، جب جماعت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ نصرت اور تائید جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ حقاً علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی امداد مجھ پہ لازم ہے، اور وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ آج آپ دیکھ لیں سامعین کرام، ضمنی طور پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم مغلوب ہو چکے ہیں، اور وہ ضالین اور غضب یافتہ قومیں جو ہیں وہ ہم پہ حکمرانی کر رہی ہیں۔ دیکھیں، باطل جب حق نہ رہے تو پھر باطل ہوگا، پھر باطل میں یہ دیکھا جائے گا کہ دنیاوی اعتبار سے کون کس کا زور ہے، تو پھر وہی جو ہے وہ کہتے ہیں نا زبردست کا ٹھینگا سر پہ ہوتا ہے، تو وہ وہی مثال ہے۔ آج مسلمان، وہ اقبال نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا نا کہ نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، گیا صوفی گئی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ۔ تو یہ سامعین کرام، یہ ضمناً میں آپ کو عرض کر رہا تھا، اور میں بات یہ کر رہا تھا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جماعت میں اسلام جو ہے وہ جماعت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، اور جماعت بنتی ہے خاندان سے، معاشرہ بنتا ہے خاندان سے۔ خاندان کا سربراہ خود مومن ہو، اور پھر اس کے وہ پھر کوشش کرے اپنے گھر والوں پہ اور ان کو حکم دے نماز کا، تو نماز جو ہے وہ پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روک لیتی ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے تاکہ ایک پاک معاشرہ وجود میں آ جائے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس نماز کے نظام پر قائم رہیے۔ نماز کا یعنی اقامت صلاۃ کی کافی شرائط ہیں سامعین کرام، وہ بیان ہو چکی ہیں، پھر بھی آ جائیں گے۔ اور اس میں یعنی چلیں اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کے طالب نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اور دوسری جگہ بھی میں نے آپ کو گزشتہ درس میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ما ارید منہم من رزق ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ما ارید منہم من رزق وما ارید منہم ان یطعمون، میں ان سے کوئی رزق کا طالب نہیں ہوں، رزق نہیں چاہتا، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں۔ بات اس میں یہ ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اس میں گہرا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد سے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم آپ سے رزق نہیں طلب کرتے، یعنی دیکھیں پھر یہ ہے نا کہ
مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک کارخانے دار ہے، اس نے کارخانہ کھولا ہے، اب وہ کارخانہ اس کی پروڈکشن شروع ہونی ہے تو اس نے مزدور بھی رکھ لیے ہیں اور ایک اس پہ نگران رکھ لیا ہے، جنرل مینیجر۔ اب ظاہر ہے کہ کارخانہ ہوگا تو اس کی اگر پروڈکشن نہیں بنے گی، کام نہیں ہوگا، لوگ محنت سے کام نہیں کریں گے تو پروڈکشن نہیں ہوگی تو کارخانے کا مقصد جو ہے وہ مل یا میٹ ہو جائے گا۔ یعنی کارخانہ اگر منافع نہ دے تو نقصان کے لیے تو کوئی بھی انڈسٹری نہیں لگاتا نا، تو وہ ظاہر ہے پھر اس کے لیے جنرل مینیجر ایک رکھ لیتا ہے، جو کارخانے دار ہے ایک جنرل مینیجر، تاکہ وہ اس تمام کام کی وہ نگرانی کرے۔ اچھا، اب وہ جنرل مینیجر سے وہ جو ہے یعنی اینڈ ریزلٹ کا طالب ہوگا۔ جنرل مینیجر کی ذمہ داری اس کی لگائی کہ بھئی تم کو ہمیں پروڈکشن دینی ہے، کارخانے دار اس سے کہتا ہے پروڈکشن دینی ہے اور خوب دینی ہے، اور میں نے کروڑوں روپے لگا دیے ہیں اس انڈسٹری پہ، تم نے اب مجھے اس کا اینڈ ریزلٹ دینا ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میں تم سے پوچھوں گا۔ ساری چیزیں جو ہے میں نے برابر کر دی ہیں اور ہر ایک مشین موجود ہے، ہر ایک را مٹیریل موجود ہے، تم کام شروع کرو اور میں تم سے پوچھوں گا۔ تو یہ دیکھیں، اب جو مالک ہے کارخانے کا وہ جنرل مینیجر سے رزلٹ چاہتا ہے، اور رزلٹ کیا چاہتا ہے کہ اس کے پاس منافع آنا شروع ہو جائے اور پروڈکشن شروع ہو جائے اور وہ کارخانہ منافع دینے لگے۔ ظاہر ہے ہر انڈسٹری اسی لیے لگائی جاتی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی یعنی غور طلب بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک کارخانہ حیات لگایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت دے دی ہے۔ اب انسان سے اب یہ دیکھیں، سارے لوگ جو ہے وہ دنیا کی تگ و دو میں مصروف ہیں، رزق کے حصول کے لیے سب لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں۔ جس کے پاس جمع ہو بھی گیا ہے وہ بھی مزید کی طلب میں ہے۔ جس نے ایک کارخانہ جس کا چل گیا وہ کہتا ہے میں دوسری انڈسٹری لگاؤں گا، ایک سے ایک، دوسرے سے دوسری، اور یہ انڈسٹری وہ لگاتا چلا جاتا ہے۔ صاحب کرام، تو یہ سب لوگ ہمیں یعنی یہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ پاگل ہو گئے دنیا کے پیچھے۔ حاصل یعنی یہ جو حاصل دنیا ہے وہ کیا ہے؟ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ دنیا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، مجھے اور کوئی مقصد بتا دینا۔ ساری دوڑ دھوپ یہ رزق کے حصول کے لیے ہے، اور خوب سے خوب تر کی تلاش، مگر خوب تر کہاں؟ تو ایسا نہیں ہو رہا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ لگ یوں رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف رزق حصول کی طلب کے لیے بنا دیا ہے۔ طلب یعنی دنیا رزق حصول رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے لگ یوں رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف دنیاوی فائدوں کو سمیٹنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے، اگرچہ ایسا ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم یہ ہے کہ یعنی ہمارا نظریہ یہ بن گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف حصول رزق کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یہاں لا نسألک رزقا، ہم تو تم سے اس بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں جا کے کتنے پلاٹ خریدے، کتنے کارخانے بنائے، کتنے تمہاری دکانیں تھیں، کون سے اچھے عہدے پہ تم نے نوکری حاصل کی، کتنے بچے تھے تمہارے، کتنی شادیاں کی، یہ تو تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے بنیادی طور پہ اے انسان کہ تم صرف اور صرف دنیا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو۔ اس کے بارے میں لا نسألک رزقا، ایک تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تم سے رزق نہیں مانگتے۔ کیا مطلب؟ اس میں یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کی ساری توجہ اگر دنیا کی طرف ہو جائے تو اس سے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
یعنی اس کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف دنیاوی منافع کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ جتنی اہتمام اور جد و جہد سے رزق، تو لگتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بھئی میں نے تو تمہیں دنیا کے لیے پیدا کیا تھا، تم نے کیا کمایا اور کیا مطلب تم نے کیا بنایا؟ تو یہاں لا نسألک رزقا، یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ اے انسان، تمہاری مقصد پیدائش جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، دنیا کے لیے میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، میں نے تو تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت میں تم اس وقت کامیاب ہوگے، آخرت میں تم اس وقت کامیاب ہوگے جب تم اپنے اندر صفت تقوی پیدا کر لو۔ میں تھوڑا سا دوبارہ یہ فقرہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں ایک کڑی مجھ سے رہ گئی، اور یہ بات ذہن میں کر لیں، یہ ٹیکسٹ ذرا دیکھیں اس کو، لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے کہ بھئی میں نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، دنیا تو نحن نرزقک، دنیا تو میں نے تمہارے قسمت میں لکھ دی ہے، صرف اس کے لیے تم نے تھوڑا سا ہیلا بہانہ تلاش کرنا ہے، اور رزق میں تمہیں دوں گا، نحن نرزقک، میں تمہیں رزق دوں گا، والعاقبہ، اچھا یعنی نحن نرزقک، یعنی رزق کی تمہیں اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے، جتنی فکر تمہیں آخرت کی کرنی ہے وہ زیادہ فکر اس کی کرنی ہے، کیونکہ تمہیں میں نے دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اس سے بھی ہم فیض حاصل کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی دنیا تو تمہارے لیے ہے، نحن نرزقک الدنیا خلقت لکم، کیا مطلب؟ نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اور آخرت میں کامیاب لوگ وہی ہوں گے جنہوں نے صفت دنیا میں صفت تقوی اپنا لی۔ اور صفت تقوی کا یعنی مختصر الفاظ میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صفت تقوی کا حقیقی معنی کیا ہے، یا مختلف جگہ مختلف الفاظ سے میں کام لیتا ہوں، لیکن میں یہاں تقوی کا معنی یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا مقصود آخرت ہو گیا، اگر آپ کا مقصود ملاقات ہو گئی اللہ تعالیٰ کی، کہ آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ ہاں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور میرا مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود ایک اللہ کی ذات ہے، اب دنیا کو تو آپ نے دنیا کو آپ نے ضرورت کے لیے رکھا کہ یہ ضرورت کے میرے وقت کام آئے گی، باقی میں نے تیاری آخرت کی کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ باتھ روم جاتے ہیں تو آپ ہر وقت اس میں نہیں گھسے رہتے، بوقت ضرورت پہ جاتے ہیں، تو دنیا ضرورت کے لیے ہو، اتنی ہو کہ بس اللہ تعالیٰ یعنی یہ جسم اور جان کا رشتہ قائم رہے، باقی تو ہمارے کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ کوٹھیاں بنا لینے لگے اپنے لیے، مثال کے طور پر یہ مقصد نہیں ہے۔ چلیں ضروریات ہم کہہ سکتے ہیں، اچھا آپ ایک گھر بنا لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اچھے کمرے رکھ لیں، جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری ضروریات ہیں۔ اس میں وہ شاعر کہتا ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور عبرت تو ہمارے سامنے موجود ہے کہ لوگ، کثیر تعداد میں لوگ جہاں آ رہے ہیں وہاں جا بھی رہے ہیں، اور عبرت یہ بھی ہے کہ قبر میں کسی کے ساتھ کچھ جاتا نہیں ہے، سب کچھ جو اس نے کمایا ہے وہ باہر روک لیا جاتا ہے، نہ اس کے ساتھ کچھ روپے ٹکے رکھے جاتے ہیں، نہ کچھ ہو نہ کچھ۔ تو نحن نرزق دیکھیں یہ بڑی اہم وہ ہے، یعنی یہ جملہ، اور یہ ساری آیت جو ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس کا میں نے آپ کو معنی کر دیا۔ آج جو ہے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کے طالب نہیں ہے کہ تمہاری ساری توجہ جو ہے وہ رزق کی طرف چلی گئی اور تم نے آخرت کو بھلا دیا۔ یہی مضمون انہی معنوں میں ایک اور جگہ ہے مختلف الفاظ سے،
اعرض عمن تولی عن ذکرنا لم یرد الا الحیات الدنیا، آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب چاہتا کیا ہے؟ لم یرد ولم یرد الا الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کے علاوہ کسی اور چیز کا طالب ہی نہیں ہے۔ ہاں تو لا نسألک رزقا، اے انسان دنیا کی طرف متوجہ ایسے نہ ہو جائے کرو کہ آخرت تمہیں بھول جائے، دنیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور وہ جو دوسری آیت ہے سامعین کرام وہ بھی ساتھ پڑھ لیں، ما ارید منہم من رزق وما ارید منہم ان یطعمون، میں ان سے کوئی رزق کا طالب نہیں ہوں، ان سے کوئی رزق کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، یہ تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ تو اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ جو ہے رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور بڑی قوت کا مالک ہے۔ نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام جو ہے عاقبت آخرت یہ اہل تقوی کے لیے ہے۔ جو یعنی کیا مطلب؟ اس سے مطلب ساری آیت سے یہ مطلب ہوا کہ اے انسان تم اپنے اندر صفت تقوی پیدا کر لو، اور صفت تقوی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے انسان ایک دنیا میں ایک محتاط زندگی گزارے، ہر وقت ہمہ وقت اور ہمہ جہت اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میری یاد سے نہیں روکتی تجارت اور نہ خرید و فروخت، یعنی تجارت اور خرید و فروخت تو یہ کرتے رہتے ہیں لیکن ان میں صفت تقوی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں ہیں، یہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رکھتی۔ سامعین کرام، والذاکرون اللہ کثیر والذاکرات، تو سامعین کرام آگے چلتے ہیں۔ وقالوا لولا تأتین بآیۃ من ربہ، یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی، لولا تأتی یأتینا، کیوں یہ نہیں لایا، کون؟ پیغمبر، بآیتن کوئی نشانی، من رب، اپنے رب کی طرف سے، اولم تأتہم، کیا ان کے لیے کافی، کیا ان کے پاس نہیں آئی ہے، بینتن، واضح دلیل، ما فی الصحف الاولی، جو کہ صحف اولی میں بھی تھی۔ سامعین کرام، یہ کافروں کا ایک وہ تھا، اور کہ ان پہ کوئی معجزہ کیوں نہیں اپنے ساتھ لائے ہیں، یعنی یہ رسول آئے ہیں، ان کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر ثبوت ہے تو ہم جو ثبوت مانگتے ہیں تو وہ ثبوت ہمیں دکھا دے، اور اس کے مضامین بیان ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے ایک کتاب یعنی آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، اور آسمان پہ چڑھنا ہم آپ کا نہیں مانیں گے، وَلَمْ نُؤْمِنَ لِرُقَيِّكَ حَتَّى تَأْتِينَا بِكِتَابٍ نَقْرَؤُهُ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ آسمان پہ چلے بھی جائیں لیکن جب تک آپ ایسی کتاب ہمیں لا کے نہ دے دیں جس کو ہم پڑھتے ہوں تو ہم آپ کی رسالت کو نہیں مانتے۔ یہ سامعین کرام بے جا اعتراضات ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ حق کی صداقت کے لیے کسی ایسے معجزے کی ضرورت قطعی نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ حق کی طرف معجزات یا ایسے ما فوق الفطرت یعنی اس سے ان کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اگرچہ انسان کا یہ تصور رہا ہے، آج بھی ہم سوچتے ہیں، دیکھیں آپ ایک مرشد ہے، پیر ہے، تو آپ جب بھی اس کا وہ کرتے ہیں تو یعنی اگر کوئی شخص، یعنی لوگوں کی یہ ایک کمزور وہ ہے
کہ یہ اس کی کرامات کیا ہیں، اور پھر مرید جو ہیں وہ اس کی کرامات کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تصور غلط ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت جو ہے وہ دلیل سے ہے، علی وجہ البصیرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو سورہ یوسف میں یہ کہلوایا جا رہا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن۔ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ بھائی میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں علی بصیرت، علی وجہ البصیر، دلائل کی بنا پہ، عقلی دلائل کی بنا پہ میں لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار جو ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانا ہے۔ لیکن وہاں کے معاشرے میں بھی آج بھی آپ کو میں نے بتایا کہ ایسی کمزوریاں موجود ہیں۔ تو لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کہ وہ ہماری من چاہی جو ہم کہتے ہیں وہ نشانی ہے کیوں نہیں لایا؟ یعنی مثال کے طور پہ یہ اپنے اس کے ساتھ تو فرشتے نہیں ہیں، فرشتے اس کے ساتھ ہوتے تو پھر ہم مان لیتے، وہ کہتے کہ بھئی یہ اللہ کا رسول ہے تو پھر ہم مان لیتے کہ بھئی فرشتہ آیا ہے۔ تو مختلف قسم کی باتیں وہ یعنی ان کی ڈیمانڈ تھی۔ ان وادیوں کو آپ سونے چاندی کا بنا دیں، یہ پہاڑ ختم ہو جائیں، یہاں زراعت ہو جائے، تو یہ مختلف قسم کے ان کے وہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ دلیل نہیں ہے جو صحف اولی میں تھی؟ یعنی بینہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دلیل، بینہ کہتے ہیں دلیل کو، اور دلیل جو ہے یعنی دلیل جو ہے یعنی دو قسم کی دلیلیں ہیں۔ پیغمبر کی ذات جو ہے خود بھی دلیل ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی بینہ ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اور آپ نے وہ چیلنج سنا ہوگا کہ بھئی تم اگر کہتے ہو، اگر تم شک میں ہو تو اس طریقے سے کی ایک صورت لے آؤ، 10 آیاتیں لے آؤ، 1 آیت لے آؤ، لیکن وہ یعنی یہ بھی بینہ ان کو یعنی تسلیم ہو چکی تھی کہ ما ھذا کلام البشر، انہوں نے خود اقرار کیا تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ پھر رسول کی ذات جو ہے، ایک تو رسول کی ذات جو ہے یہ بھی میں آپ کو یہ عرض کر دوں سامعین کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی بچپن سے ان کے لیے ایک دلیل تھی۔ وہ جو پیدا ہوئے اور پھر اس مائی حلیمہ ان کو اپنے ساتھ لے گئیں، تو انہوں نے جو واقعات بیان کیے وہ تو وہاں اس وقت کے چلے آ رہے ہیں، یعنی یہ تو ان کی والدہ کو سنائے تھے اور یہ پھر پڑوس میں پھیل گئے تھے یہ واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے وقت گزارا تھا وہاں پہ، کہ وہاں شق صدر بھی ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سب ان کو معلوم تھا۔ یہ دیکھیں واقعات تو تھے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شام کو جب یہ جانے لگے، تجارتی قافلہ جانے لگا، ابو طالب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال سے 12 سال کے تھے، تمام جو ہے جو تاجر تھے، ظاہر ہے کہ یہ سب تاجر پیشہ قوم تھی، تو وہ راہب جو تھا بحیرہ راہب، تو اس نے ان کو اس کو آگے لے جانے سے منع کر دیا کہ یہ تو وہ نبی آخر الزمان ہے اور اس کو تم واپس کر دو۔ تو اس وقت بھی ان کی جو ہے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک بینہ ہے، یہ ایک دلیل ہے اور یہ ایسا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں جو گزشتہ کتابوں میں تمام تذکرہ موجود تھا، یعنی آپ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آئی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لے گئیں اپنے چچا زاد نوفل کے ورقہ بن نوفل کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ تو وہ فرشتہ ہے جو دیگر پیغمبروں پہ آتا تھا۔ اب یہ واقعہ بھی پھیل گیا، ظاہر ہے کہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں رہتی، تو وہ نوفل نے ورقہ بن نوفل نے وہاں کہا بھی نا کہ بھئی
مجھے افسوس ہے کہ میں جانے والا ہوں، اگر میں اس وقت تک ہوتا تو میں آپ کی قوم جب آپ کو نکالتی تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ تو یہ ساری بینت تھی۔ سامعین اکرام، مضمون جاری ہے انشاءاللہ، باقی تھوڑا سا مضمون رہ گیا اس آیت کے بارے میں، تو انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں کریں گے۔ ابھی آپ تلاوت سنا دیں، وَقَالُوا لَوْلَا، چلیں یہ ترجمہ سنا دیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کے طالب نہیں ہیں، ہم نہیں مانگتے آپ سے رزق۔ نحن نرزقک، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کار جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. And exhort your people to pray and patiently adhere to it. We ask of you no sustenance, but it is we who sustain you. The good ending is that for righteousness. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى. And they say, why does he not bring us a miracle from his Lord? Were they not given enough miracles in the former scriptures? سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔